وہ خاموشی سے اٹھ کر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ زینب آج پھر فجر سے پہلے جاگ گئی تھی۔ آنکھیں کھلی تھی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ کی سٹوری۔ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ آنسو تھے جو بنا اجازت بہتے جا رہے تھے۔ آج زینب کو اپنی خاموشی بہت ستا رہی تھی، وہ خاموشی سے جو اس نے برسوں سے اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ساس کی آواز آئی، آج پھر دیر ہو گئی ہے، کیا کرتی رہتی ہو ہر وقت؟ زینب نے نظریں جھکا لی، نہ کوئی جواب نہ کوئی شکوہ۔ شوہر اخبار کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، نہ اس نے زینب کی طرف دیکھا، نہ پوچھا کہ اس کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں۔ زینب کا دل چاہا چیخ کر کہہ دے، میں تھک گئی ہوں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی اب، مگر زبان پھر خاموش رہی۔ دوپہر کو زینب کی بیٹی نے آ کر پوچھا، امی آپ رو کیوں رہی تھی؟ رات کو یہ سن کر زینب کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے فوراً بیٹی کو سینے سے لگایا، نہیں بیٹا امی ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو بچی کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ استغفر اللہ، ماں ہو کر بھی وہ اپنے دکھ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے تھے۔ اسی دن شام کو ایک بات نے زینب کو اندر سے ہلا دیا۔ ساس نے محلے کی عورتوں کے سامنے کہہ دیا، ہمارے گھر کی بہو تو بس بولتی ہی نہیں، پتہ نہیں دل میں کیا رکھتی ہے۔ سب ہنسنے لگے، زینب کے کان جلنے لگے۔ وہ وہیں کھڑی تھی مگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو زینب نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ مگر آنکھوں کی چمک کہیں کھو چکی تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی اتنی بے وقت ہوں یا میری خاموشی نے مجھے کمزور بنا دیا ہے؟ آج پہلی بار زینب نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ خاموش نہیں رہے گی۔ وہ جانتی تھی بولنا آسان نہیں ہوگا، ہر لفظ کے بدلے تانا ملے گا، ہر آنسو کا حساب لیا جائے گا، مگر اب وہ ٹوٹ چکی تھی، اور ٹوٹا ہوا انسان یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر بدل جاتا ہے۔ زینب نے سجدے میں سر رکھ کر اور بس اتنا کہا، یا اللہ اگر میری خاموشی گناہ ہے تو مجھے بولنے کی ہمت دے، اور اگر صبر میری آزمائش ہے تو مجھے ٹوٹنے سے بچا لے۔ آنسو ٹپک رہے تھے اور دل ہلکا ہوتا چلا گیا۔ کیا زینب واقعی بول پائے گی؟ کیا وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی یا پھر یہ خاموشی اسے اندر ہی اندر مار دے گی؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے پارٹ 8 کا، جو زینب کی زندگی کا سب سے مشکل موڑ ہوگا۔ تو آپ کے بھی ارد گرد اگر کوئی زینب ہے تو پلیز آپ خاموش مت بیٹھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ آپ ضرور اسے پوچھیں، کیونکہ یہاں پہ قدم قدم پر آپ کو اس طرح کی زینب ملے گی۔ زینب اس رات سو نہیں سکی، آنکھیں بند کرتی ہی تو پرانی باتیں جاگ جاتی اور آنکھیں کھولتی تو دل کا درد بڑھ جاتا۔ وہ بستر کے ایک کونے میں بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ شوہر گہری نیند سو رہا تھا، جیسے اس کی پہلوؤں میں کوئی زندہ انسان نہیں، بس ایک ذمہ داری پڑی ہو۔ زینب نے دل میں سوچا، کیا میں واقعی کسی کے لیے اہم نہیں؟ کیا میری ہنسی، میرا رونا، میری تھکن کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتی؟ فجر کے وقت وہ اٹھی، آئینہ دیکھا تو خود کو پہچان نہ سکی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور پیشانی پر مستقل فکر کی لکیریں۔ یہ وہ زینب نہیں تھی جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی، جو ہنس کر بات کیا کرتی تھی۔ یہ تو بس ایک خاموش عورت تھی جو سب کی سنتی تھی مگر کوئی اس کی نہیں سنتا تھا۔
ناشتے کے میز پر ساس نے تیز لہجے میں کہا، آج پھر چائے پھیکی ہے، کچھ سیکھو کبھی۔ زینب نے فوراً کپ اٹھایا اور کچن کی طرف چل دی۔ پیچھے سے شوہر کی آواز آئی، امی کچھ کہہ رہی ہیں، سنا کرو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تیر تھے جو سیدھا زینب کے دل میں لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی کہ میں سب کی سنتی ہوں، اس لیے تو ٹوٹ گئی ہوں، مگر ہونٹ پھر بند رہے۔ دوپہر میں زینب کی ماں کا فون آیا۔ ماں نے بس اتنا پوچھا، بیٹا تو ٹھیک ہے؟ بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ آواز سے تھکی لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، امی سب ٹھیک ہے۔ فون بند ہوتے ہی زینب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ جانتی تھی اگر ماں کو سچ بتا دیا تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شام کو محلے کی عورتیں آئیں، ہنسی مذاق باتیں شور۔ ساس نے سب کے سامنے کہا، ہماری بہو بہت سیدھی ہے، بس بولتی نہیں، اس لیے سب اس کے سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب ہنس پڑے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سر جھکا لیا کہ کہیں کوئی کمزوری نہ دیکھ لے۔ اس لمحے زینب نے محسوس کیا کہ خاموشی بھی انسان کو آہستہ آہستہ مار دیتی ہے۔ رات کو زینب نے اپنی بیٹی کو سوتے دیکھا۔ ننھے سے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر میں خاموش رہی تو میری بیٹی بھی بالکل اس طرح دب کر جینا سیکھ لے گی۔ یہ خیال زینب کو ہلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس درد سے گزر رہی ہے جیسے وہ گزر رہی ہے۔ اس رات زینب دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے، بس آنسو باقی تھے۔